السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں پتہ لگے گا کہ نیک عورت میں کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریلیٹڈ ایک ایسا سچا واقعہ جس میں انہوں نے ایک نیک عورت کی 10 نشانیاں بتائی ہیں، تو وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں، آئیے جانتے ہیں اس سٹوری میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، نیک عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت میں یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا انتخاب کرو جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت کم جھگڑا کرے گی، کیونکہ ہر وقت شوہر پر چڑھائی کرنے والی عورت شوہر کو پریشان کرتی ہے، اور ایسی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ جب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے تو پھر روتی ہے اور چلاتی ہے اور لاوارث ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے نیک اور باکمال عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ چڑھائی نہیں کرتی، اپنے شوہر کو پریشان نہیں کرتی۔ دوسرے نمبر پر وہ عورت آتی ہے جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلا رکھتی ہے، مطلب سخاوت کرتی ہے، صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ نیک عورت وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کسی کو فائدہ پہنچاتی ہے، مطلب کہ سخاوت اختیار کرتی ہے، ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتی ہے، صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ بے شک صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے متعلق آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلتے ہیں۔ ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بھوکا آدمی آیا اور کہا اس نے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اسے دے دی اور اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ بھوکا آدمی وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا اور اس خاتون کے بچے کو اٹھا کر لے گیا۔ خاتون بھول گئی سب کچھ اور بھیڑیے کے پیچھے دوڑنے لگی۔ میرا بچہ بھیڑیا لے کر جا رہا ہے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور بچے کو لے کر خاتون کے ہاتھ میں دے دیا۔ خاتون نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کر دیا، میرے بچے کی جان بچا لی۔ اس نے کہا، اے خاتون، میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے ساحل کو اللہ کے نام پر روٹی دی تھی، اس آدھی روٹی کے صدقے میں نے تیرے بچے کی جان بچا لی۔ پھر فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ کرنے میں دیر نہیں کرتی۔ وہ عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، وہ بھی اسلام کی بہترین اور باکمال عورت ہے۔ اس کے متعلق آپ کو قصہ بیان کرتے ہیں۔ ایک خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، میں نے توبہ کی ہے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرما لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، آخر تم سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا ہے؟ اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی تھی، میرا ایک بچہ پیدا ہوا اور گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا اور اسے مٹی میں دبا دیا تاکہ یہ میرا گناہ دنیا میں نظر نہ آئے، میں معاشرے میں ذلیل نہ ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے عذاب برسے اور ہم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ، کیا تو نے اس سے بھی بدتر گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا گناہ گار کوئی ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا سب سے زیادہ گناہ گار انسان ہے۔ آخر پر آتی ہے دوسری عورتوں کے عیب پر نظر ڈالنے والی عورت۔ ایسی عورت نیک عورت نہیں ہوتی جو دوسروں کے عیب پر نظر ڈالتی ہے۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی، دوسروں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم انسان ہو۔ اسلام کے مقدس شہزادوں اور شہزادیوں کے کام کیا کرو۔ یہاں کی بات سن کر وہاں آگ لگانا کسی اچھی عورت کی یا کسی اچھی لڑکی کا کام نہیں۔ دونوں کو آپس میں لڑانا کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ اے اللہ کی بندی، دوسروں کے عیب کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے مٹی سے پوچھا کہ تو کالی ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ تیرے میں یہ عیب نہ ہوتا۔
پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے ہوئے پانی سے پوچھا، تو کھارا ہے، کتنا اچھا ہوتا تیرے اندر یہ عیب نہ ہوتا، تو کھارا ہے۔ پھر اس انسان نے گلاب کو اٹھایا اور پوچھا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرا یہ عیب ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں نے مل کر بولا، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی۔ دنیا کی بدقسمت عورت وہ ہے جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کے سامنے والدین کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو وہ فوراً شوہر سے معذرت کرتی ہے۔ اور وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے، وہ نیک عورت ہے۔ اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کی وفات کے بعد بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلی ایسی عورتوں کو تلاش کرو جو اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر آئے گی تمہارے گھر کو جنت بنا دے گی۔ اللہ پاک نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گھروں کو آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔